نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ رزق دیتا ہے تو پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ اور بڑا نادان ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جان سے بھی نزدیک ہوا کرتا ہے۔ اور خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز نادان کی سمجھے۔ تو پتھر چو چشمے چلا جاندائے، تو دریا نو صحرا بڑا جاندائے۔ تو ڈوبیاں ہزاراں ترا جاندائے، پیغمبر دی بولی لوا جاندائے، تے پیغمبر دی چکھا جلا جاندائے، تے کربل دا محشر سجا جاندائے۔ خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز نادان کی سمجھے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان
اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق کہ آج ہم سب اللہ رب العالمین کے حضور اس کی بندگی بجا لانے کے لیے حاضر ہیں۔ میرا کریم اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا کریم اللہ حق بات کو بیان کرنے اور سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں میرے دوست، تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان کہ جنہوں نے انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر اللہ کا گھر تعمیر کروایا اور کیا۔ یہ انتہائی خوش نصیبی ہے۔ محترم میرے بھائی اشتیاق گل صاحب، جن کی کوششیں اور ان کی کاوشیں اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس پرفتن دور میں اور ایسے دور میں جب ہر بندہ اپنے معاملات کو درست کرنے کے چکر میں ہے، اپنے معاملات کو چلا رہا ہے، ایسے دور میں اللہ کے گھر کی تعمیر کروانا اور پھر ہر جمعے پر آپ کے لیے، میں تو علماء کا نوکر ہوں، ایسی ہستیاں جنہوں نے ایک ایسی ہستی سے فیض لیا کہ جو اس دور کے مجدد بھی ہیں، اس دور کے ولی بھی ہیں، اس دور کے مفکر بھی ہیں، اس دور کے مفسر بھی ہیں۔ تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج کے میرے بیان کا جو موضوع ہے، چونکہ دسمبر کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اور ہمارا نیا سال جو عیسوی کے حساب سے ہے وہ اس کی آمد ہے، تو موضوع جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے نیا سال اور ہماری ذمہ داریاں۔ بڑا اہم موضوع ہے کہ ہم نے نئے سال میں کیا کرنا ہے، یہ موضوع ہے۔ آج ہم نے اللہ کے قرآن سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم نے آنے والی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آپ نے ایک پرندہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کئی دوستوں نے، جسے شاہین کہتے ہیں، باز جسے کہتے ہیں شاہین۔ اس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے جس طرح انسان کی عمر ہے۔ اس کی 40 سال بھی عمر ہوتی ہے، 50 سال بھی ہوتی ہے، 100 سال بھی ہوتی ہے۔ شاہین علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی زندگی کے آدھے حصے میں پہنچتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پاس، 3 طاقتیں ہوتی ہیں۔ شاہین کے پاس کتنی طاقتیں؟ 3۔ ایک اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پر، جو اس کو اڑان بھرواتے ہیں، جن پر یہ اڑتا ہے فضا میں۔ علامہ کا آپ نے شعر سنا نا کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ اپنے پروں کے زور پر فضا میں جاتا ہے، اور پھر دوسری اللہ نے جو اس کو طاقت عطا فرمائی ہے وہ ہے اس کی چونچ۔
اور تیسری جو طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ ہے اس کے پنجے. پروں کے ساتھ یہ اڑتا ہے فضا میں، پنجوں کے ساتھ یہ شکار کرتا ہے، اور چونچ کے ساتھ یہ شکار کی ہوئی چیز کو کھاتا ہے. یہ کتنی طاقتیں ہو گئیں؟ 3. جب یہ زندگی کے عہد میں آتا ہے اشتیاق صاحب، جب اس کی عمر 40 کے قریب ہوتی ہے تو 40 سال کی عمر میں اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے. سب سے پہلے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کے جو پر ہیں جن کے زور پر یہ چلتا ہے، اڑتا ہے اور فضا میں بلندی پر جاتا ہے، اس کے پر ان پر گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے پروں پر جب پروں پر گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے تو جن پروں کی وجہ سے یہ اڑتا ہے، یہ اس کے اڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کتنی عمر میں؟ 40 سال میں. اور جب یہ اڑ نہیں سکتا تو پھر یہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر چلا جاتا ہے اور وہاں پر اپنے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر گرا دیتا ہے. اب دوسری اس کے پاس طاقت ہوتی ہے پنجے، جن کے ساتھ یہ شکار کرتا ہے. جب یہ اڑتا نہیں ہے تو نہ اڑنے کی وجہ سے اس کے پنجے جو ناخن ہوتے ہیں ان پر بھی گوشت چڑھ جاتا ہے، اور گوشت چڑھنے کی وجہ سے اس کے ناخن لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ آگے سے مڑ جاتے ہیں. تو دوسری طاقت اس کی کیا تھی؟ پنجے، جن سے شکار کرتا تھا. 40 سال کی عمر میں اس کے پنجے بھی ختم ہو جاتے ہیں، شکار کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اب تیسری طاقت جس کے پاس جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس شکار کی ہوئی چیز کو، اپنے شکار کو جس سے وہ کھاتا ہے، وہ ہے اس کی چونچ. تو 40 سال کی عمر میں باز کی چونچ جو ہے یہ موٹی ہو جاتی ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتی. اب 3 طاقتیں تھیں، تینوں ختم ہو گئی. اڑنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی، شکار کرنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی، شکار کو کھانے کی طاقت بھی ختم ہو گئی. ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے. کمائی کے قابل ہم نہیں رہتے، کمانے کے قابل ہم نہیں رہتے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ ہم کھانے کے قابل بھی نہیں رہ جاتے. اللہ تعالیٰ نے باز کو ہمارے سامنے لایا اور اللہ نے نمونہ کے طور پر ہمیں دکھایا کہ یہ وقت انسان صرف تجھ پر نہیں آتا جو پرندوں کا بادشاہ پرندہ ہے اور پرندوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور شہنشاہ ہے، اس پر بھی یہ وقت آتا ہے. باز کے پاس اب 2 رستے رہ جاتے ہیں. پہلا رستہ یہ ہوتا ہے کہ پر بھی ختم ہو گئے، شکار کرنے والے پنجے بھی ختم ہو گئے اور کھانے والی چونچ بھی ختم ہو گئی. اب اس کے پاس پہلا رستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے. پہلا رستہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے. اور دوسرا رستہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمت کرے، کوشش کرے، محنت کرے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور وہ پھر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے. علامہ نے جوان کو شاہین کے ساتھ ایسے ہی تشبیہ نہیں دی کہ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے، کس لیے؟ نگاہ رکھ بلند کہ بن جائے تو عقاب، اور نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. شاہین پہلا رستہ اپناتا نہیں ہے، شاہین کبھی اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتا نہیں ہے، وہ دوسرا کام اپناتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟
40 دن، کتنا؟ 40 دن جو اس کی چونچ موٹی ہو چکی ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں، 40 دن اپنی چونچ کو وہ پتھر پہ مارتا ہے۔ کتنا؟ 40 دن۔ 40 دنوں کے بعد اس کی پہلی چونچ جو ہے وہ اکھڑ جاتی ہے، پتھر پر بار بار لگنے سے اکھڑ جاتی ہے۔ جب اکھڑتی ہے، اکھڑ کر وہ گرتی ہے، جب گرتی ہے تو اللہ اس چونچ کے بدلے جو موٹی ہو چکی ہوتی تھی، اللہ اس کو نئی چونچ عطا فرماتا۔ اور جب وہ نئی چونچ اس کو ملتی ہے تو نئی چونچ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، پہلی چونچ سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہے۔ یہ پہلی طاقت اس کی 40 دن کی محنت سے بحال ہو جاتی ہے۔ اب دوسری طاقت ہے اس کے پاس، پنجے جن سے وہ شکار پکڑتا ہے۔ پہلی طاقت تھی کھانے والی، جس سے شکار کھاتا ہے، پہلے اس کو بحال کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز جس سے شکار پکڑتا ہے، پھر اس کو اپنی چونچ جو باریک ہوتی ہے، اپنی چونچ کو بار بار اپنے پاؤں کے وہ پنجوں پر مارتا ہے۔ اس عمل میں اس کو 40 دن لگتے ہیں۔ کتنے؟ 40 دن۔ 40 دن اپنی چونچ سے وہ اپنے ہی پنجوں کا شکار کرتا ہے، اور اپنے پنجوں کے جو ناخن ہیں ان کو 40 دن میں اتار پھینکتا ہے۔ جب پہلے والے ناخن اترتے ہیں، اللہ ان کے بدلے میں اس کو پھر نئے ناخن عطا فرماتا ہے۔ اب کتنی طاقتیں اس کی بحال ہو گئیں؟ 2 طاقتیں۔ اب رہ گئے اس کے پر، جن پروں پر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی چونچ کی مدد سے اور اپنے پنجوں کی مدد سے، جو ان کے ناخن ہوتے ہیں پنجوں کے، ان کی مدد سے اپنے پروں کو نوچتا ہے۔ جہاں تک اس کے پنجے جاتے ہیں پنجوں سے نوچتا ہے، جہاں تک اس کی چونچ جاتی ہے اپنے پروں پر چونچ مارتا ہے۔ 40 اگلے دن جو ہیں، 40 دنوں میں اپنے جسم کے سارے پر وہ اتار دیتا۔ کتنے دن لگ گئے؟ 40 اور 40 80، اور اگلے 40 کتنے ہو گئے؟ 120 دن۔ 120 دن کی مشقت کے بعد اس کی پہلی طاقت بھی بحال ہو جاتی ہے، دوسری بھی بحال ہو جاتی ہے، اور تیسری بھی بحال ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں تو سامنے منزل آ جائے۔ پھر وہ نئے جذبے کے ساتھ، نئے شوق کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ اور نئی طاقت کے ساتھ پھر بڑھتا ہے، پھر فضا میں جاتا ہے، پروں کے ساتھ اڑتا ہے، پنجوں کے ساتھ شکار پکڑتا ہے، اور چونچ کے ساتھ اس شکار کو کھاتا ہے، اور نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ بعض کے زندگی میں ایک بار یہ موقع آتا ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ اے بندے مومن، اس کی زندگی میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے صرف ایک موقع آتا ہے۔ تجھے زندگی بدلنے کے لیے اللہ ہر سال نیا موقع عطا فرماتا ہے۔ ہر سال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اپنا رزق کمائیں، اس قابل بنائیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اس قابل بنائیں کہ جو پچھلی کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ہم رب کو راضی نہ کر سکے، آج اللہ نے پھر نیا سال اور نئی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں۔ نیا سال چونکہ اس کی آمد ہے، ہمارا نیا سال مسلمانوں کا محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ عیسوی سن ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے،
اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو سن چلتے تھے وہ سن نبوی چلتے تھے۔ کیا چلتے تھے؟ سن نبی۔ آپ کو تاریخ بھی پتہ ہونی چاہیے۔ یہ جو ہجری سال شروع ہوئے ہیں، یہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق نے شروع کروائے۔ ایک مدینے کا وفد آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس، اور مدینے کے تاجر اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے عرض کی فاروق اعظم ہم اپنا حساب کتاب اور بجٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنا سال کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر ختم کریں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مصطفیٰ کریم مدینہ طیبہ تشریف لائے، پہلا قدم جو مصطفیٰ کا اس مدینہ کی دھرتی پر لگا اس دن یکم محرم تھی۔ کیا تھا؟ یکم محرم تھی۔ فاروق اعظم ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتا ہے کہ سال کی ابتدا مصطفیٰ کے پہلے قدم سے ہماری ہو۔ مسلمانوں کے سال کی ابتدا جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کے پہلے قدم سے ہوگی۔ جب اس دھرتی پر تاجدار کائنات نے قدم رکھا تو یکم محرم تھی، تو ہماری ابتدا جو ہے وہ بھی یکم محرم سے ہوگی۔ اس دن سے ہمارے یہ سن جو بنے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ بنے ہیں، ان کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ چونکہ سارے سال اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، قمری ہو یا شمسی ہو، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کو ہم مانتے ہیں۔ یہ بھی عیسوی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن سے شروع ہے، تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو سنیے، نئے سال کی ابتدا ہم نے کیسے کرنی ہے؟ سال تو بڑا دور ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سو کر اٹھتا ہے تو دن کی ابتدا ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ہر دن بندے سے مخاطب ہوتا ہے، اور وہ دن کہتا ہے اے میرے بندے، اے زندگی گزارنے والے، میں آج جو دن چڑھا ہوں میں کل والا دن نہیں ہوں، میں آج نیا دن تیری زندگی میں آیا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر دن بندے سے مخاطب ہوتا ہے اور دن کہتا ہے بندے میں گزرا ہوا دن نہیں ہوں، میں نیا دن ہوں۔ اللہ نے تیری زندگی میں مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے اے بندے، جو کچھ اس دن کے برتن میں ڈالنا چاہتا ہے آج ڈال لے۔ آج میں تیری زندگی میں نیا آیا ہوں۔ اور پھر وہ بندے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ دن کہتا ہے بندے میں آج تیرے لیے نیا بھی ہوں اور تیری زندگی میں آخری بھی ہوں۔ تیری زندگی میں دن آئیں گے، راتیں آئیں گی، لمحے آئیں گے، لیکن تیری زندگی جس میں آج آیا ہوں میں مڑ کر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ ہر دن بندے کو اعلان کرتا ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندے سے مخاطب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بندے میں ایک برتن ہوں جو اللہ نے تیری زندگی میں بھیجا ہے، آج وقت ہے جو اس برتن میں ڈالنا ہے ڈال لے، جب قیامت آئے گی میں ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں ایک برتن کی شکل میں پیش کر دوں گا آج کے دن۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن جب کلوز ہوتا ہے، جو کچھ ہم نے اس کے اندر کمایا ہوتا ہے وہ دن اپنے برتن میں اور اپنی ذات میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو وہی برتن اللہ کی بارگاہ میں کھول کر پیش کیا جائے گا، اور اللہ بندے سے مخاطب ہوگا کہ میرے بندے فلاں دن تھا، جمعے کا دن تھا، جمعے والے دن یہ زندگی تیری میں جمعہ آیا تھا اور ایک بار آیا تھا، اس میں تو نے یہ کیا تھا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سالوں کو نہ گنتی کرو، سال بڑے لمبے ہیں، لمحہ گنتی کرو،
ایک ایک لحظہ گنتی کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دن سورج غروب ہوتا ہے تو پھر رات آتی ہے۔ جس طریقے سے دن مخاطب ہوا تھا بندے سے کہ اے بندے تیری زندگی میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں آخری بار تیری زندگی میں آیا ہوں، میں جب گزر جاؤں گا تو پھر میں مڑ کر آنے والا نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے پھر رات جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ رات بندے سے مخاطب ہوتی ہے، اے بندے اللہ نے مجھے تیری زندگی میں بھیجا ہے، آج جو کچھ تو میرے اندر ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے، سورج جب نکلے گا میں تیرا سب کچھ اپنے برتن میں ڈالا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی۔ ہر دن کی کمائی اور ہر رات کی کمائی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ ہمیں تو ایک ایک دن کا حساب رکھنے کے لیے حکم دیا گیا، ایک ایک لمحے کا حساب رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، ایک ایک لحظہ کا حساب رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب نے نام سنا ہے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس مسجد کے امام تھے اور خطیب تھے، جب عصر کی نماز پڑھتے تو اپنے خاص مرید کو ساتھ لیتے اور گاؤں کے باہر سے ایک نالا بہتا تھا، ایک ندی بہتی تھی، اس ندی کے کنارے جاتے اور اپنے پاؤں اس پانی میں لٹکا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ساتھ ایک خاص مرید ہوتا، اسے کہتے کہ ایک برتن میں چند تنکے توڑی کے لا، وہ توڑی لاتا اور پیر جماعت علی شاہ اس توڑی کو زمین پر ڈالتے اور ایک تنکا اٹھاتے اور اس ندی میں ڈال دیتے۔ جب ندی میں ڈالتے تو پانی جس طرف جا رہا ہوتا تنکا بھی اسی طرف بہنے لگتا، دور تک اس تنکے کو دیکھتے رہتے۔ جب تنکا آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو اپنے آپ سے مخاطب ہوتے، کہتے جماعت علی اس تنکے نے مڑ کر واپس نہیں آنا۔ ہر تنکا اٹھاتے اس کو پانی میں پھینکتے، تنکا غائب ہو جاتا، حتیٰ کہ کرتے کرتے ساری توڑی ختم ہوتی۔ توڑی سمجھتے ہیں نا آپ، یہ بھوسا جسے کہتے ہیں، بون جسے کہتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، گندم کا ہوتا ہے۔ مرید بڑا حیران ہوا، ایک دن وہ کہنے لگا حضور بات سمجھ نہیں آئی، آپ عصر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس ندی کنارے بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں پانی میں لٹکاتے ہیں، توڑی کا ایک ایک تنکا اٹھاتے ہیں، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو کہتے ہیں جماعت علی اس نے تیری زندگی میں مڑ کے نہیں آنا۔ حضور بات سمجھ نہیں آئی، ذرا وضاحت فرمائیں۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ماننے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، تو نے سلطان العارفین کو نہیں پڑھا؟ تو نے سلطان بہو کو نہیں پڑھا؟ حضور کیا فرمایا؟ سلطان العارفین سلطان بہو نے فرمایا تھا نہ میں جوگی، نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیحی بڑھیا، نہ تسبیح کھڑکایا ہوں، تو پھر کیا کیا؟ فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا ہوں۔ تو نے سلطان العارفین کو نہیں پڑھا؟ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا ہوں۔ سلطان العارفین نے بتایا تم سال کی بات کرتے ہو، جو لمحہ اللہ کی یاد سے غافل گزرا اس کو حق نہیں کہ وہ سلطان العارفین سلطان بہو کی زندگی میں رہے۔ ہر لمحے کو حق حاصل نہیں جو اس کی یاد سے، فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں یہ تنکا جس طریقے سے جا رہا ہے، جس طریقے سے تنکا مڑ کر واپس نہیں آئے گا، تیری زندگی سے جو سانس جدا ہو جائے گا وہ سانس مڑ کر تیری زندگی میں نہیں آئے گا۔ فرمایا جو دن تیری زندگی سے نکل گیا یہ دن مڑ کر تیری زندگی میں نہیں آئے گا، جو ہفتہ تیری زندگی سے نکل گیا یہ ہفتہ مڑ کر تیری زندگی میں نہیں آئے گا، اگلا ہفتہ آئے گا تو نیا آئے گا۔ جب مہینہ ایک گزر گیا تیری زندگی سے نکل گیا پھر مڑ کر وہ مہینہ نہیں آئے گا، آئے گا تو پھر اگلا مہینہ آئے گا۔
اے بندے پھر سال، جس سال کو تو نے رب سے دور ہو کر گزارا، غفلت میں گزارا، سو کر گزارا، اور رب رسول کا باغی ہو کر جس سال کو تو نے گزارا، وہ سال جب گزر جائے گا تیری زندگی میں سال مڑ کر نہیں آئے گا۔ ایمانداری سے بتائیں، یہ 2023 جو ہماری زندگی سے گزر رہا ہے، کیا دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، اس نے مڑ کے نہیں آنا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، ماں سمجھتی ہے میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بڑا نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ زندگی کی سانسیں کٹتی جا رہی ہیں، زندگی کی ڈوریاں کٹتی جا رہی ہیں۔ ہر وقت میاں صاحب نے فرمایا تھا، اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارے نکرا موت نے ملیاں، فضل کریں رب سائیاں۔ موت ہر وقت تیری تاڑ میں ہے، موت ہر وقت تیری طاقت میں ہے۔ جو لمحہ گزر گیا اس کو دوبارہ تیری زندگی میں آنے دینے والی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا جب سے خواب دیکھا ہے دل تڑپ رہا ہے، کیفیات میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سانسیں رک رک کر چلتی ہیں، خوف ہے، طبیعت پر ملال ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں جا رہا ہوں، جنگل ہے اور جنگل میں ایک شیر میرے پیچھے لگ گیا ہے، خون خوار شیر میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے دیکھا، میں آگے جاتا ہوں، اپنی جان بچاتے بچاتے اس شیر سے بچتے بچتے میں آگے جنگل میں جاتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک تالاب ہے، میں اپنے آپ کو تالاب کے حوالے کرتا ہوں، جب تالاب میں چھلانگ لگاتا ہوں تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں؟ اس تالاب کے نیچے ایک بہت بڑا اژدہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ادھر سے شیر کا خوف کہ وہ مار دے گا، ادھر سے اژدہے کا خوف۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک اس تالاب کے کنارے ایک درخت ہے، میں اس درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ لیتا ہوں۔ کتنی ٹہنیوں کو؟ 2 ٹہنیوں کو۔ جب میں پکڑتا ہوں تو 2 جانور آتے ہیں، شیر میرے تعاقب میں اس طرف کھڑا ہے اور 2 ٹہنیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب 2 ٹہنیوں کو پکڑتا ہوں 2 جانور آتے ہیں، ایک کالے رنگ کا ہے اور ایک سفید رنگ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جن ٹہنیوں کو میں نے پکڑا ہوا ہے اس درخت کو وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جانور، ایک کالے رنگ کا اور ایک گورے رنگ کا۔ آپ نے فرمایا جب وہ ٹہنیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے بندے جو جنگل میں تیرے پیچھے لگا تھا شیر تیری جان لینے کے لیے، وہ شیر نہیں، وہ تیری موت تھی۔ وہ کیا تھا؟ تیری موت تھی۔ فرمایا جس تالاب میں تو نے چھلانگ لگائی وہ تیری کل کائنات تھی۔ کیا تھا؟ کل کائنات تھی۔ اور جس درخت کو تو نے پکڑا ہوا تھا وہ درخت تیری زندگی تھی۔ اور کہا جس درخت کو جو 2 جانور کاٹ رہے تھے ایک سفید تھا، فرمایا جو سفید تھا وہ تیری زندگی کے دن تھے، اور جو کالا جانور تھا فرمایا وہ تیری زندگی کی راتیں تھیں، جو تیری زندگی کو کاٹ رہے تھے، جو تیری کائنات کو کاٹ رہے تھے۔ اور کہا جو تالاب کے اندر نیچے تہ کے اندر جو اژدہے اور سانپ دیکھ رہا تھا وہ تیرے اعمال تھے، وہ تیری قبر تھی۔ ہر وقت موت انسان کے تعاقب میں ہے، موت ہر وقت پیچھا کر رہی ہے۔ میاں صاحب نے میں نے بتایا نا اسی لیے کہا اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارے نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں۔ حضور سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر وضو کے بعد آئینہ دیکھا کرتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ آئینہ۔ آئینہ دیکھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج میں اصلاحی بیان کروں گا چونکہ موضوع ایسا ہے، لچھے دار تقریر آج
نہیں ہوگی، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو لچھے دار بھی سنائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیغام جائے۔ نیا سال ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اس نئے سال میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں۔ حضور ہم ایسے غوث تو نہیں پکارتے نا۔ کل پرسوں 11ویں شریف کی محفل میں دیکھ رہا تھا، لائیو میں نے دیکھی اس پہ فیس بک پہ، مختلف چینلز پہ آپ نے چلائی۔ کس کی 11ویں تھی حضور؟ غوث پاک کی۔ ہم غوث کیوں پکارتے ہیں؟ ہم خواجہ کیوں پکارتے ہیں؟ ہم بابا فرید کیوں کرتے ہیں؟ ہم پیر سیال لجپال کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ حضور غوث پاک کا معمول تھا کہ جب وضو فرماتے تھے تو آئینہ دیکھتے تھے۔ آئینہ اس لیے دیکھتے تھے کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک دن ایک جو خاص مرید تھا، اس نے جب آئینہ دیکھا تو اس پہ گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس گرد کو اس نے کہا کہ میں صاف کر دیتا ہوں۔ گرد جب صاف کرنے لگا تو آئینہ ہاتھوں سے گرا اور ٹوٹ کر چور چور ہو گیا۔ اب اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہے۔ آئینہ کس کا ہے؟ حضور غوث پاک کا آئینہ۔ اب مرید ہے، ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جب عصر کا وقت ہوا، حضور غوث پاک نے وضو فرمایا، وضو فرما کر فرمایا آئینہ لائیں۔ جب آئینہ آپ نے مانگا، وہ ڈرتا کانپتا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے شعر کا ایک مصرع کہا، فارسی میں شعر کہا۔ وہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضور از قضا آئینہ چینی شکست۔ حضور قضا آئی ہے، اور قضا جب آتی ہے تو کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ جب یہ آتی ہے تو آ کر رہتی ہے۔ جتنا بڑا طاقتور ہو اس کو فنا کی وادیوں میں گزار کر ایسے لے جاتی ہے جیسے وہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ تو قضا از قضا آئینہ چینی شکست۔ اس نے کہا حضور قضا آئی ہے اور شیشہ تھا، اس کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ جب حضور غوث پاک نے یہ سنا تو حضور غوث پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب مریدین بڑے پریشان ہیں کہ حضور آئینہ ٹوٹنے کی وجہ سے اتنا آئینے کے ساتھ پیار تھا، اس وجہ سے رو رہے۔ فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا شعر دوبارہ پڑھو۔ اس نے کہا از قضا آئینہ چینی شکست۔ آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست۔ آپ نے شعر مکمل کیا۔ آپ نے فرمایا میں شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں کہہ رہا ہوں خوب شد اچھا ہو گیا ہے، اسباب خود بھی نہیں شکست۔ وہ وقت جو میں اس شیشے کو دیتا تھا، اب میں وہ وقت بھی اپنے مولا کو دوں گا۔ آپ نے فرمایا میرا رب مجھ سے ناراض تھا، وہ کہتا تھا عبد القادر اللہ کا بندہ اس قادر کا، اور وقت شیشے کو بھی جو دیتا ہے وہ بھی میرے رب کو گوارا نہیں تھا۔ میرا رب چاہتا تھا کہ میرا عبد القادر ایک لمحہ بھی میری یاد کے بغیر اور مجھ سے دوری میں نہ گزارے۔ جو وقت اس شیشے کو دیتا ہے وہ میرا بندہ بھی مجھے وقت دے۔ ایمانداری سے بتائیں، ان کے حالات یہ تھے جن کے سبق پکے تھے۔ ہمارے تو سبق ہی ابھی کچے ہیں، ہمیں تو محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضور غوث پاک کا یہ عالم کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزارا۔ آج ہماری شامیں بھی غفلت میں، ہماری صبح بھی غفلت میں، ہمارے لحظے بھی غفلت میں، ہمارے لمحے بھی غفلت میں، ہمارے گھنٹے بھی غفلت میں، ہمارے دن بھی غفلت میں، مہینے بھی غفلت میں، اور سال بھی غفلت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غفلت میں گزارنے والوں سنو، قرآن کریم کی جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 29واں پارہ سورہ مدثر، اللہ فرما رہا فی جنات یتساءلون۔ جب قیامت کا منظر ہوگا تو دو گروہ ہوں گے۔ کتنے گروہ ہوں گے؟ دو گروہ، بس آخری بات، دو گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ دوسرے گروہ سے سوال کرے گا۔ یہ سورہ مدثر 29واں پارہ آپ سب لوگوں نے پڑھنا ہے گھر جا کر اس کو۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں مختصر اس کا حصہ بیان کروں گا۔ دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ جنت کا ہوگا اور ایک گروہ جہنم کا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت کا منظر ہوگا،
جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت والے سوال کریں گے کس سے؟ عن المجرمین، جو مجرم ہوں گے۔ قیامت میں ملزم کوئی نہیں ہوگا، قیامت میں ملزم نہیں ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ ملزم ہماری دنیا میں ہے، اس کی دنیا میں ملزم نہیں ہوں گے۔ اور ملزم بھی ہمارے تو ہوتا ہے کہ پیسے لے کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، پہلے تو تھاندار چھوڑ دیتا ہے، وہ نہ چھوڑے، وکیل چھڑوا لیتا ہے، وکیل نہ چھوڑے، جج خرید لیتے ہیں، جج نہ چھوڑے، پوری عدالت بک جاتی ہے، کیونکہ الزام ہے نا، جرم ثابت نہیں ہے، جرم ثابت بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی سوال کریں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کون سے اعمال سیئات تھے، کون سی برائیاں تھیں، کون سی غفلتیں تھیں جن کی پاداش میں تم ادھر چلے گئے، ہم ادھر چلے گئے، ہم جنت میں آ گئے، تم دوزخ میں چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کون سے اعمال تھے؟ ہم ایک خاندان کے تھے، ایک گھر میں پلے بڑے ہیں، ایک محلے میں کھیلتے تھے، ایک مکتب میں سکول جاتے تھے، پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ایک محلے کے تھے، ایک استاد کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ تم ادھر چلے گئے، ہم ادھر آ گئے۔ اب سنیے، اللہ کا قرآن ہے اور یہ منہاج القرآن ہے، منہاج القرآن کا کام ہے، لوگوں آ جاؤ، جڑ جاؤ اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ آج ہماری زندگیاں بے راہ روی کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جب سے ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، ہاں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ ہم تو وہ تھے، آج ہم قرآن سے کٹے تو ہم ایسے لوگوں کے محتاج ہو گئے جن کے پاس قرآن نہیں، جن کے پاس مصطفیٰ کا فرمان نہیں، جن کے ماضی تاریخ ہے، آج ہم ان کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جاتے ہیں، جانا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن خدا کی قسم جس کے پاس قرآن ہو وہ دوسرے کے پاس علم لینے کے لیے جائے۔ ہمارے مستقبل، ہمارے ماضی تاریک نہیں، روشن تھے۔ آپ اپنے ماضی کو دیکھ لیں، جتنے سائنسدان تھے سارے مسلمان تھے۔ آج ہم زوال کا شکار کیوں ہو گئے؟ آج ہم ظلمت و بربریت کا شکار کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم در در پہ بھیک مانگ رہے ہیں، علم کی خیرات مانگ رہے ہیں۔ جس کے پاس علم کا دروازہ علی ہو وہ یورپ میں پڑھنے کیوں جائے؟ جس کے پاس صدیق اکبر کا کردار ہو وہ آسٹریلیا میں پڑھنے کیوں جائے؟ جس کے پاس کردار حسین ہو وہ دشمن کے پاس پڑھنے کیوں جائے؟ وہ یزیدیوں کے پاس پڑھنے کیوں جا رہے؟ ہم ہیں حسینی، پڑھنے یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے حسین کو صرف لنگر تک محدود کر دیا، سبیلے لگانے تک محدود کر دیا۔ ہم نے قرآن کو صرف بچی کی لپسٹک تک، اس کے سر پر سجانے تک محدود کر دیا۔ اس کو بند کر کے خوبصورت لفاف میں الماریوں میں بند کر رکھ دیا۔ بس بستی کا شکار ہو گئے۔ دوستو، تحریک منہاج القرآن آج وہ کھویا ہوا رشتہ جو رب اور رسول کے ساتھ کمزور پڑ چکا ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ آپ کے لیے ایسا پلیٹ فارم اس 120 تک میں مہیا کر دیا ہے جو آپ کو یا قرآن سنائے گا یا مصطفیٰ کا فرمان سنائے گا۔ کہ دست و بازو بن جاؤ،
تو اللہ کیا نقشہ بیان فرما رہا ہے، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، وہ پوچھیں گے کون سے اعمال سیئہ تھے، تم نے لمحے کیسے گزارے، تم نے زندگیاں کیسی گزاری، تم نے سال کیسے گزارے، ہم جنت میں چلے گئے تم دوزخ میں چلے گئے۔ اب سنیے ان کا جواب، اور آخری جواب، بس بات ختم۔ وہ کیا کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین۔ وہ دوزخ والے کیا جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، لوگوں جس جرم کی وجہ سے ہم جنت کو چھوڑ کر دوزخ میں آ گئے، وہ جرم یہ تھا ہم دنیا میں رب سے ملاقات کرنے والے نہیں تھے، ہم رب سے ملاقات کرنے والے نہیں تھے۔ لم نک من المصلین، اے بندے جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے باپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پہلا لفظ جو تیرے کان میں کہا تھا وہ کیا تھا، اللہ اکبر۔ اے بندے ایک ہی اکبر ہے اور وہ تیرا پروردگار ہے، آ جا، 5 وقت تجھے بلاوا آ رہا، آ جاؤ اللہ سے ملاقات کے لیے، آ جاؤ، اللہ بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، آ جاؤ۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم 5 وقت آواز سن کر ہم اس سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ جو اللہ سے ملاقات کرتے ہو 100 بار مبارکباد کے مستحق ہو، اللہ نے تمہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ 5 وقت اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور جو نہیں کرتے وہ سوچے نئے سال کی ابتدا ایسے نہ کرے جس طرح پچھلا سال غفلت میں گزارا ہے، آج اس مولا کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لے، ورنہ جب ایک وقت آئے گا ان میں سے نہ ہو جانا جو کہہ رہے تھے قالوا لم نک من المصلین، ہم رب سے ملاقات کرنے والے نہیں تھے۔ مولا تیری ملاقات کہاں ہوتی ہے بتا تو صحیح، موسیٰ نے کہا تھا مولا تیری ملاقات چاہتا ہوں، فرمایا گھر چھوڑ، بیوی چھوڑ، بچے چھوڑ، مال و تجارت چھوڑ، خاندان چھوڑ، وطن چھوڑ، طور پہ آ جا، وہاں پر تجھے میں رب ملاقات دوں گا۔ مولا ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اے حسن ازل، اے حسن لازوال، اے حسن بے مثال، ہم تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم بھی طور پہ آ جائیں؟ فرمایا نہیں، اے میرے بندے وہ زمانہ اور تھا جب مجھ سے ملاقات فقط طور پر ہوتی تھی، وہ زمانہ اور تھا، وہ نبی بھی اور تھا، نہ تم اس زمانے کے ہو نہ تم اس نبی کی امت ہو۔ اس وقت ملاقات کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا تھا، بچے قربان کرنے پڑتے تھے، تجارت کاروبار چھوڑنے پڑتے تھے، وطن چھوڑنا پڑتا تھا، پھر تجھ سے ملاقات ہوتی تھی۔ مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا نہیں، تجھے بچے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے، چل اور محلے کی مسجد منہاج القرآن مسجد میں آ 5 وقت آ، میں رب سے ملاقات کا وہ ذریعہ ہے۔ مولا 5 وقت تو ملتا ہے، اب دل کرتا ہے کہ دنیا کے میلے میں، اس قدر جھمیلے میں تم سے کیا کہے جانا، دنیا کے ریلے میں ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، بات گو ذرا سی ہے، بات تخلیے کی ہے، اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ ہی کافی ہے۔ مولا اب دل چاہتا ہے، ساری دنیا کے سامنے تجھ سے ملاقات ہوتی ہے، مولا اب دل چاہتا ہے تنہائی کے لمحوں میں تجھ سے ملاقات کروں۔ اللہ نے فرمایا اب اکیلے ملنا چاہتا ہے، تنہائی میں ملنا چاہتا ہے تو آ، مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے کونے میں وضو کر، جب ساری دنیا سو جائے، رات پوے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے، جب ساری کائنات سو جائے مصلی بچھا، وضو کر کے مصلی پہ آ جا، اب تنہائی میں ملاقات دینے کے لیے تیار ہوں۔
تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو لم نک من المصلین، ہم رب سے ملاقات کرنے والے نہیں تھے جس جرم میں اللہ نے تمہیں جنت میں بھیج دیا اور ہمیں اللہ نے دوزخ میں بھیج دیا۔ اور اگلی بات بس آخری، انہوں نے کہا کہ دوسری بات کیا تھی؟ ہم اللہ سے دنیا میں تعلق نہ بنا سکے، قالو لم نک من المصلین، اور دوسرا ہمارا جرم یہ تھا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم اللہ تو اللہ رہ گیا، ہم اللہ سے تعلق دنیا میں نہ بنا سکے، اللہ تو اللہ تھا، ہم اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق نہ بنا سکے۔ نہ ہم نے اللہ سے تعلق بنایا، نہ ہم اللہ کی مخلوق سے تعلق بنایا۔ مولا اللہ تیری مخلوق کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ فرمایا تعلق یہ تھا تو جتنا مال لاتا تھا اپنے بچوں کو کھلا دیتا تھا، جتنا کچھ لاتا تھا اپنی بیوی کو کھلا دیتا تھا، تیرا پڑوسی تیرے پڑوس میں بیٹھ کر اس چیز کے لیے ترسا کرتا تھا، تو میرے بندوں سے تعلق نہ بنا سکا۔ فرمایا جتنا آقا اسلام نے فرمایا تمہارے پاس گوشت ہے اپنے پیسوں سے خرید کر لاتے ہو اور سارا گوشت کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا اس گوشت کے سالن میں ایک پانی کا پیالہ زیادہ ڈال دو اور غریب پڑوسی کے گھر پہنچا دو۔ یہ رب کی مخلوق سے تعلق ہے۔ تیرا بچہ اچھے سکول میں جاتا تھا، اچھا بیگ تھا، اچھی کتابیں تھیں، کوئی بچہ تیرے محلے میں ایسا بھی تھا جس کے پاس ایک وقت کی فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم اللہ کی مخلوق جو مساکین تھے، جو غرباء تھے، جو فقیر تھے، ہم اللہ تو اللہ، ہم ان سے بھی تعلق دنیا میں نہ بنا سکے۔ دوستو آؤ، آج کا پیغام ہے اللہ سے ملاقات کرنے والے بن جاؤ۔ جو سال ہمارا غفلت میں گزر گیا اس کی معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ہم آج بھی ہو سکتے ہیں دنیا میں سرفراز اور مل سکتی ہے پھر عہد گزشتہ کی وہ عظمت، گر تھام لے ہم دامن سرکار دو عالم اور سینوں سے کھرچ ڈالیں یہ نفرت یہ کدورت۔ جو سینے میں کدورتیں تھیں، جو نفرتیں تھیں، ایک دوسرے کے لیے سینے کو اپنے سینے کو پاک کر دے۔ جب برتن صاف ہو جائے گا، من کا برتن صاف ہو جائے گا، پھر اس میں تمہارا رب بھی آ جائے گا، رب کا حبیب بھی آ جائے گا۔ ہمارے دل کے برتن گندے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل صاف ہوتا ہے ایک دن میں 70 بار اس دل میں رب جھانکتا ہے۔ کتنی بار؟ 70 بار۔ ایک روایت میں آتا ہے 100 بار۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کے من صاف ہوتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں پہلے زمانے میں جب دودھ مائیاں دیتی تھیں تو جس کا برتن گندا ہوتا تھا اس میں مائی دودھ ڈالتی تھی؟ نہیں ڈالتی تھی۔ جس کا برتن گندا ہوتا تھا وہ اس کو پوا زور سے مارتی تھی، لے جا بدبخت تیرا برتن گندا ہے اور یہ دودھ خدا کا نور ہے، گندے برتن میں دودھ میں نہیں ڈالوں گی۔ ایک مائی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتی، تیرے من کے گندے برتن میں اللہ اپنا نور کیسے ڈالے گا؟ ہمارے من کے برتن گندے ہیں، کہیں ہمارے من میں غیبت ہے، کہیں ہمارے من میں جھوٹ ہے، کہیں ہمارے من میں بغض ہے، کہیں اناد ہے، کہیں ایک دوسرے کی نفرتیں ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قبر میں ہم جائیں گے تو قبر میں کسی کے اعمال ساتھ نہیں جائیں گے، قبر میں بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے۔ فرمایا یہ بندے کے اعمال ہوں گے۔ جو زبان سے زہر اگلتا تھا اس کی زہر اگلی ہوئی دنیا میں وہ قبر میں سانپ کا روپ دھار لے گی۔ جو کسی کو ڈنگ مارا کرتا تھا دنیا میں جب قبر میں جائے گا اس کا دنیا میں ڈنگ مارا جانا قبر میں بچھو بن جائے گا اور وہ بچھو اس کو خود ہی کاٹتا رہے گا۔ قبر میں ہمارے ساتھ جتنے جانے ہیں وہ ہمارے اعمال جانے ہیں اور جو کچھ ہمیں پیش سامنے آئے گا وہ ہمارے اعمال کی صورت میں آئے گا۔ اچھے اعمال بنا لیں اور اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ گھر اتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہے ہمارے بھائی اشتیاق گل صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ہے۔ اللہ کریم ان کا بنایا ہوا گھر، تاجدار کائنات نے فرمایا یاد رکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد ہوتی ہے، مسجد میں جو بندہ آتا ہے اللہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی شان کے لائق اس بندے کا استقبال کرتا ہے۔
اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، آقا نے فرمایا مسجد کی صفائی کے دوران جو گرد اس کے جس جسم کے حصے پر پڑتی ہے، اللہ اس جسم کے حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد میں چٹائی بچھاتا ہے، جب تک تاجدار کائنات نے فرمایا وہ چٹائی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتی، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اس چٹائی کا صدقے جتنا ثواب اس بچھانے والے کو ملتا رہتا ہے۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، حضور سید ضیاء الامت فرماتے تھے موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا کسان۔ محلے میں اللہ نے مسجد دی ہے، موسم دیا ہے، ماحول دیا ہے، آج بیج بولے اچھا، کل قیامت میں یہی بیجا ہوا بیج کام آئے گا۔ جو آج بیجیں گے کل ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ جو ہم مال کھا لیتے ہیں وہ فضلہ بن جاتا ہے، جو پہن لیتے ہیں وہ سیدھا ہو جاتا ہے، جو چھوڑ کے جاتے ہیں پچھلے وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اللہ کا محبوب فرما رہا ہے تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے اللہ کے گھر پر لگا دیا، اللہ کی مسجد پر لگا دیا، تو ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، ایک ایک یقین کریں آپ کا لگایا ہو اس مسجد پر پیسہ، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ مسجد کے ساتھ بھی تعاون کریں، ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو۔